آج اتوار 15 جنوری ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ ہفتہ رفتہ کی اہم خبریں اور رپورٹس کا سلسلہ سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ سویڈن میں 67 سالہ ایک پرانا قانون حکومت نے تبدیل کر دیا ہے، اور اس قانون کے بدلنے کے بعد اب جو نائٹ کلبز اور ریسٹورنٹس اور دوسری جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ رقص اور ڈانس کرتے تھے، تو ان جگہ کے مالکان کو اب ہر سال ڈانس کی اجازت کا جو ان کو اجازت نامہ لینا پڑتا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں یہ 1956 کے بعد سویڈن کی حکومت نے اس قانون کو اب بدل دیا ہے، جس کے تحت جو عوامی اجتماعات یا ریسٹورنٹس یا نائٹس کلب ہوتے تھے، وہاں پہ ڈانس کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ لینا پڑتا تھا، اور یہ اجازت نامہ ہر سال ان کو تجدید کروانا پڑتا تھا۔ تو اب ایسے مقامات پہ ڈانس کرنے کے لیے کسی قسم کے اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سویڈن کی سینٹر پارٹی نے اپنے نئے سربراہ کا انتخاب کیا ہے، اور نئے سربراہ کا نام محرم ڈیمیروک ہے، اور وہ لن شاپنگ کی میونسپلٹی میں ڈپٹی میئر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بات چیت کرنے اور اپنا نقطہ نظر اگلے تک پہنچانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ ان کا بچپن اسٹاک ہوم کے علاقے ووربی گورڈ میں گزرا ہے، لیکن اب وہ لن شاپنگ میں رہ رہے ہیں۔ سینٹر پارٹی کی اس وقت سویڈش کی پارلیمنٹ میں 24 نشستیں ہیں، اور پچھلے انتخابات میں اس جماعت کی نشستیں کافی کم ہوئی تھیں، جن کی وجہ سے اس جماعت کی سربراہ انی لوف نے جو ہے وہ مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سینٹر پارٹی کی جو نئی قیادت ہے، کیا وہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے یا نہیں۔ ترکی نے سویڈش پارلیمنٹ کے اسپیکر آندریاس نورلن کا مجوزہ دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے، اور اس کی منسوخی کی وجہ یہ ہے کہ اسٹاک ہوم کی سٹی کونسل کے باہر کچھ کرد گروپوں کی جانب سے ترکی کے وزیر اعظم اردگان کا جو ایک پتلا جو ہے وہ الٹا لٹکایا گیا تھا، جس پر ترکی نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، اور ترکی نے سویڈن سے کہا ہے کہ وہ ایسے دہشت گرد عناصر جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے۔ سویڈن کے جو وزیر اعظم ہیں اولف کرسٹنسن، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک افسوسناک واقعہ قرار دیا ہے، اور انہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ سویڈن کی جو نیٹو میں رکنیت ہے اس کو یہ سخت نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ اسی طرح سویڈن کے جو وزیر خارجہ ہیں توبیاس، انہوں نے بھی اس واقعے کو بہت افسوسناک قرار دیا ہے۔ بہرحال پہلے ہی سویڈن کو نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے ترکی کی جو ہے وہ حمایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس واقعے سے جو ہے وہ تناؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور اس سے قبل بھی ترکی نے کچھ لوگوں کی حوالگی کا مطالبہ کیا تھا جو کہ سویڈن میں رہ رہے ہیں اور جن کا تعلق مختلف کرد تنظیموں سے ہے، لیکن سویڈن کی عدالتوں نے ان لوگوں کے سویڈن سے ترکی کے حوالے کیے جانے کی مخالفت کی اور ان کو اجازت نہیں دی، اس لیے حکومت جو ہے ان کو ترکی کے حوالے نہیں کر سکی، اور ترکی نے یہ بار بار اصرار کیا ہے، جس کے جواب میں سویڈن کی حکومت نے کہا ہے کہ سویڈن کی اعلیٰ عدالتوں پہ سویڈن کی حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور حکومت جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کرنے پہ جو ہے وہ مجبور ہے۔ سویڈن میں سفیر پاکستان جناب ڈاکٹر ظہور احمد نے سویڈن کے وزیر خارجہ توبیاس بلستروم سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے معاملات، خصوصاً توانائی، آئی ٹی سیکٹر، تجارت کے شعبوں پہ بات چیت کی ہے۔ اور اس ملاقات میں جو سویڈن کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے حالیہ سیلاب کے بعد پاکستان میں تباہ کاریوں پہ جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ سویڈن کی حکومت نے مزید 80 ملین سویڈش کرون کی امداد جو ہے وہ پاکستان کے متاثرین سیلاب کے لیے بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سویڈن 1 جنوری کو یورپی یونین کا جو ہے وہ صدر بنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو افتتاحی کانفرنس ہے جس میں یورپی یونین کے تمام ممالک کے سربراہان کو دعوت دی گئی، تو سویڈن کے شمالی شہر کیرونا میں منعقد ہوئی، اور مندوبین کے استقبال کے لیے سویڈن کے بادشاہ اور وزیر اعظم وہاں پہ موجود تھے۔ اسی دوران وہاں سے ایک اچھی خبر آئی کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی جو لوہے کی کان ہے
وہاں پہ ایک ارتھ آکسائڈ ایک بہت ہی نایاب دھات جو ہے وہ ملی ہے، اور یہ دھات جو ہے وہ بجلی کی بیٹریاں بنانے کے لیے اور دوسرے الیکٹرک جو اکوپمنٹس ہیں، آلات ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ خصوصاً آج کے دور میں جو بجلی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں ان کی بیٹریوں کے لیے اس طرح کی دھات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت چین جو ہے وہ سب سے زیادہ اس دھات کی جو ہے وہ مقدار رکھتا ہے اور وہ مہیا کرتا ہے، لیکن اب سویڈن میں جو لاکھوں ٹن کا یہ جو ذخیرہ یہ جو دریافت ہوا ہے، اس سے جو ہے وہ ان گاڑیوں کی جو بیٹریاں بنتی ہیں، اور خصوصاً سویڈن کے شمال میں بہت سی نئی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے اس قسم کی جو وہاں پہ فیکٹریاں لگائی ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت معاون ثابت ہوگا۔ گزشتہ سال 2022 میں سویڈن میں ٹریفک کے حادثات میں 220 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، 15,437 لوگ جو تھے وہ زخمی ہوئے، جبکہ 929 لوگ جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے۔ تو یہ ٹریفک کے ادارے نے پچھلے سال کے جو اعداد و شمار ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ 1 جنوری سے سویڈن میں یہ قانون آیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی گھروں میں بلیاں رکھی ہیں ان بلیوں کی وہ رجسٹریشن کروائیں، اور اس قانون کے نفاذ کے ساتھ ہی تقریباً 1,40,000 کے قریب بلیاں جو ہیں وہ رجسٹریشن کے لیے لوگوں نے ان کی درخواستیں دی ہیں۔ تو ایک اندازے کے مطابق سویڈن میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ بلیاں لوگوں نے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، جو پالتو جانور کے طور پہ، پیٹس کے طور پہ لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور ہر بلی کی رجسٹریشن کی فیس جو ہے وہ صرف 40 سویڈش کرون ہے، جو کہ بورڈ آف ایگریکلچر یوتھ برکس ورکر جو ہے ان سے کانٹیکٹ کر کے اور اپنے جسٹ سوئش کے ذریعے آپ ادا کر کے جو ہے اس کی بلی کی آپ آئی ڈی لے سکتے ہیں۔ سویڈن میں مہنگائی اور افراط زر کے بڑھنے کا رجحان جاری ہے، اور یہ جو انفلیشن افراط زر وہ 10% سے بڑھ گیا ہے، بلکہ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اگلے ماہ فروری میں یہ اپنی ریکارڈ سطح یعنی 12.6% تک پہنچ جائے گا۔ اس سے جو ہے وہ لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا، اور انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے، انفلیشن کے بڑھنے سے یہاں پہ گھروں کی قیمتیں جو تقریباً 30% تک جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں، اور ساتھ ہی جو بجلی کے جو اخراجات ہیں ان میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سویڈن کی حکومت نے یہ خبر بھی دی ہے کہ پچھلے سال 2022 میں سویڈن نے ریکارڈ بجلی جو ہے وہ پیدا کی ہے، اور بہت زیادہ بجلی جو ہے وہ دوسرے یورپی ممالک کو انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اتنی زیادہ انہوں نے بجلی پیدا کی ہے، بہت زیادہ بجلی ایکسپورٹ کی ہے، لیکن اپنے شہریوں کو بہت مہنگے داموں انہوں نے جو ہے وہ بجلی مہیا کی ہے، جو کہ جس پہ لوگوں کو کافی اضطراب ہے۔ اس کے ساتھ ہی بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مزید ایٹمی بجلی گھر جو ہے وہ سویڈن میں بنائے جائیں گے، تاکہ بجلی کی جو پروڈکشن ہے وہ آئندہ کسی قسم کی جو ہے وہ کمی کا شکار نہ ہو۔ اسٹاک ہوم یونیورسٹی اور کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ کی مشترکہ ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ سویڈن میں بچوں کی پیدائش کے بعد والدین کو جو پیرنٹل لیو، ماما لیدی پاپا لیدی جسے کہتے ہیں، وہ جو ملتی ہے، اس سے والدین کی جو نفسیاتی صحت ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے، خصوصاً ڈپریشن، انگزائٹی اور اس طرح کے جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں اس سے والدین جو ہے وہ بچے رہتے ہیں۔ اور سویڈن میں جو بچوں کی پیدائش کے بعد چھٹیاں ملتی ہیں، 390 دن کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں ان میں والدین کو تقریباً 80% تنخواہ ملتی ہے، جبکہ 180 دن کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں 90 کرون فی دن کے حساب سے فورشیکرنگ کاسا کی جانب سے جو ہے وہ حکومت سے والدین کو ادائیگی کی جاتی ہے۔ تو بہرحال پیرنٹل لیو کا والدین کی نفسیاتی صحت بہتر بنانے میں بہت معاون کردار ہے۔ تو یہ تھی اس ہفتہ رفتہ کی اہم خبریں اور رپورٹس۔ مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔